بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، جھگڑا کیا، فی ربہ رب العالمین کے متعلق اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ اس تکبر میں وہ شخص تھا، اس غرور میں تھا، ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی، وہ بادشاہ تھا۔ تو اس غرور اور تکبر میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اکیلا ہی رب ہے، تو رب کے بارے میں اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کہ میں بادشاہ ہوں، اور پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ہی رب ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بها من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر، وہ نمرود، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے والا، وہ ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، اس دلیل کا جواب وہ نہیں دے سکتا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس بادشاہ کا نام جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے، اس کا نام تھا نمرود۔ علماء نسب، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام تھا نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح، اور اسی طرح اس کے نام اور نسب میں نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ جو مومن تھے وہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہم السلام، اور جو کافر تھے ان میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر تھا۔ تو نمرود کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا اور رب ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنے لگا کہ میں جو زندہ ہیں میں نے ان کو زندہ کیا ہے، جن کو موت آتی ہے میں ان کو مارتا ہوں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا، اور پھر اس طرح سے یہ فریب دیا
کہ ایک کو میں نے موت دے دی ہے اور دوسرے کو میں نے زندگی بخش دی ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک اور دلیل پیش کی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ تو اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو زندگی اور موت دیتا ہے، اگرچہ تو اس دعوے میں جھوٹا ہے، لیکن جو زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، وہ سورج کو اس کی جگہ سے بھی چینج کر سکتا ہے۔ اگر تو اس قدر طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اور تیرے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر سورج، میرا رب جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جب یہ بات کہی تو وہ جواب نہ دے سکا، ششدر رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے انصاف آدمی ہے، یہ ظالم آدمی ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سے یہ مناظرہ کب ہوا، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کا اس سے آمنا سامنا ہوا تو یہ مناظرہ آگ سے نکلنے کے بعد، جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ کر نکل آئے تو اس کے بعد ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے گئے، اس نے اپنے پاس یہ انتظام رکھا ہوا تھا، اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، تو اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے، اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ تو ابراہیم خلیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرما دیا، یعنی اس بادشاہ نے غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے مٹی ان دو بوروں میں بھر کر لے آئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو غلہ بنا دیا۔ اور اسی طرح زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، اب فرشتے نے یہ کہا کہ تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ انکار کرنے کے بعد نمرود نے یہ کہا کہ تو اپنا لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، یعنی کہنے لگا میں ایمان نہیں لاتا، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر عذاب آیا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی، اور پھر ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا، نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ نمرود اپنے آپ کو رب کہنے والا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا
اللہ رب العالمین نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کا مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی کہ وہی رب ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، سورج کا خالق وہ ہے، اور یہ سورج اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارش اور پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ کوئی زندہ ہوتا ہے اس کو زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کسی کو موت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غریبوں کی سننے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ یہ توحید کی دعوت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر نمرود کے سامنے پیش کی۔ نمرود نے انکار کر دیا اور مناظرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اسے ہلاک کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔